إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے سب سے اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ کے جو موبائل فونز ہیں ان کی آواز اگر آپ لوگ بند کر دیں تو یہ ہے کہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہے. تھوڑی سی پھر یہ ہے کہ پھر تھوڑی سی بے ادبی بھی ہوتی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہو اور اس میں تو اور یہ ہے کہ آپ تک مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے آ کے اپنی گزارشات رکھوں. الحمدللہ آپ سب لوگ نیک دیندار لوگ ہیں. ہماری زندگی تو کیچڑ والی زندگی تھی اور اللہ نے فضل کا معاملہ کیا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس گندی زندگی سے نکال لیا. میں اپنی بہنوں کا، میری بہن نائلہ اور میری بہن فرا، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ گاہے بگاہے مجھے بلاتی رہتی ہیں یہاں فیصل آباد میں، اور ماشاءاللہ سے خود بھی یہ اور ان کے خاندان والے مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی پوری تندہی سے، انتہائی اخلاص سے اللہ کے حکموں پر آنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے. میرے عزیزو، کوئی نئی بات آپ کے سامنے میں نہیں رکھوں گا، وہی میرا آپ کا جو بھولا ہوا ایک سبق ہے، جو کہ جس سبق کو ہم تک آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے. وہی سبق میں آپ کے سامنے دہراؤں گا. اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مجھ تک آپ تک پہنچ جائیں اور میں اور آپ ساری کی ساری ناکامیوں سے بچ جائیں، اللہ نے اس کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. اور دین بمعنی کلی ایک معاشرے کا نام ہے جس میں مختلف طبقات کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف برادری کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. انسان کو اللہ نے اختلاف رائے دی ہے. اختلاف رائے انسان کے اندر موجود ہے. دو بھائی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، بلکہ بھائیوں کو تو چھوڑو، ایک انسان اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے. یہ والا گلاس خریدوں یا یہ والا گلاس خریدوں، اس چکر میں بڑی دیر پھنسا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آئے گا ایک دم دیکھا میں نے یہ لینا ہے اور لے کے نکلے گا. نہیں، اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے. تو اختلاف رکھنا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، لیکن دین اللہ نے دیا ہے کہ یہ مختلف لوگ جو مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں، یہ کیسے ایک ہو کر ایک معاشرے میں رہیں اور وہ معاشرہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب بھی ہو. اس کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے. دین دراصل اللہ سے استفادے کا طریقہ ہے. دین اللہ جل شانہ نے زمین کو اور مال کو اور تجارت کو اور حکومت کو اور وزارت کو سامنے رکھ کے نہیں دیا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ غریب سے غریب جو ہے وہ بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے، امیر بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے،
ہاں، مصروف آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا. اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا. امور خانہ داری میں پھنسا ہوا آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میں کیونکہ بیوی بچوں میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 ازواج مطہرات تھیں، سب کو پورا وقت دیتے تھے، ان کے تمام حقوق پورے کرتے تھے، وہاں پر ان کا ناک نقفے کا بندوبست کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود دین کا کام کرتے تھے. حکومت والے کل یہ نہ کہہ سکے بھائی میں حکومت میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر سکا. اللہ کے رسول نے حکومت بھی کر کے دکھائی. فوجی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا تھا. اللہ کے رسول نے 19 غزوات کے اندر سپہ سالاری بھی کر کے دکھائی. تاجر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے رسول نے تجارت بھی کر کے دکھائی، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا بھی کر کے دکھایا. پھر صحابہ کرام نے جن میں کہ جو 10 عشرہ مبشرہ تھے ان میں 9 تو تاجر تھے. جی حضرت عبد الرحمن بن عوف تو تاجر الرحمن کہلایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا تھا تم ادھار کبھی نہ دینا. جی ہم تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر کا بھی ادھار نہیں دیتے. اگر کوئی کہتا تھا جی یہ میں لے کے جا رہا ہوں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، پہلے پیسے لے کر آؤ پھر اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ. تو زراعت والوں میں بھی ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ہر شکل کے اندر اپنے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان رکھا ہے. اپنے حکموں پر. اچھا، اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارنا. کل پرسوں میں اسٹوڈیو گیا ہوا تھا کیونکہ میں نعتوں کی نئی البم ریکارڈ کر رہا ہوں. تو وہ جو میرا ریکارڈسٹ تھا اس نے مجھ سے جب میں جانے لگا کہا جنید بھائی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں بولو. کہتے ہیں میں یہ گانے بجانے کا کام چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ کہا کہ بس مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ کہا جب آپ پچھلی دفعہ البم ریکارڈ کر رہے تھے آپ نے بڑی باتیں کی اس طرح کی، میں سوچتا بھی رہا ان کے بارے میں. تو کوئی معیار تو ہوگا جنید بھائی جس معیار کی بنیاد پر آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یار معیار تو تھا. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی اس وقت تیرے سامنے میں کوئی حدیث تجھے بتاؤں، قرآن سے کچھ تجھے ثابت کروں یا کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی عالم ہی کرے گا. میں تو تیرے سامنے موٹی موٹی بات رکھتا ہوں کہ حرام کمانا دراصل مشکل ہے، حلال کمانا آسان ہے. کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تو یہ دیکھ اس دنیا میں ہیں یا اس تیرے کراچی شہر میں کتنے گٹار بجانے والے موجود ہیں؟ کہتا ہے جنید بھائی بہت تھوڑے. میں نے کہا کتنے ستار بجانے والے موجود ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے. میں نے کہا کتنا باجا بجانے والے ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باجا بجانا آسان ہے کیا؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا یہ کیا گٹار بجانا آسان ہے؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا تو دیکھ شیطان کیسا چکر دیتا ہے کہ وہ کام جو کہ مشکل ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں اور اس کے ذریعے اس مشکل کام کو کر کے ہم حرام کماتے ہیں. میں نے کہا جوا سیکھنا آسان کام نہیں ہے. تو کہتا ہے واقعی. میں نے کہا سارے مشکل کاموں میں ڈالے گا اور پھر ہم سے کمائی کروائے گا. ٹھیک ہے، اس کے برعکس دکان کر کے اس سے کمانا آسان ہے. لیکن یہ چکر بازی کیا کرے گا کہ جب تم اور میں حرام کمانے لگیں گے تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. کہے گا دیکھ کتنے مزے ہیں، گانا گاؤ، سب سنیں گے، تجھے پیسہ ملے گا. ہاں، اور جب ہم حلال کمانے لگتے ہیں تو پہلے ہمیں سجھاتا ہے یار حلال کمائیں گے پہلے دکان کرائے پہ لینی پڑے گی.